اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقی نہ ٹھنڈا پانی پلانے کا مختلف کرنے کو سبحان اللہ گرم پانی دو دوسرا پانی دو دوسرا پانی تازہ پانی دو. پیارے ساتھیو ذرا دیکھو ذرا غور کرو. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا حسن اخلاق پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس پر واقعہ مجھے یاد آیا. میرے آقا حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت مقداد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور علیہ السلام رات میں تشریف لاتے اور وہاں پر چند صحابہ کرام فما ہوتے تھے. غالباً اصحاب صبح کی صبح کی بات ہوگی, یعنی کہ صبح کے چبودری کی بات ہوگی, یا حجر ہمارا سے نکلتے اور اتنی آہستہ سے سلام کرتے رات کے وقت. جو سونے والا ہوتا وہ بیدار نہ ہوتا, اور جو بیدار ہوتا وہ سن لیتا. پھر میرے آقا حضور علیہ السلام وہاں سے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے, وہاں پہ جا کے عبادت فرماتے, اور واپسی پر تشریف لاتے تو ہم لوگ حضور علیہ السلام کے دودھ ایک برتن میں رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے اپنے حصے کا دودھ پی لیا کرتے تھے. تو ایک روز اس طرح ہوا کہ حضرت مقداد کہتے ہیں میرے اوپر شیطان کا حملہ ہو گیا, اور شیطان نے میرے دل میں خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار کے پاس جاتے ہیں اور انصار ان کی خدمت کرتے ہیں, دودھ پیش کرتے ہیں اور چیز پیش کرتے ہیں, یہ چند گھوٹ دودھ کی حضور کو اس کی کیا ضرورت ہے, میں ہی پی لیتا ہوں. میں نے وہ دودھ پی لیا. اب جب دودھ میں نے پی لیا تو حضور علیہ السلام رات گئے اسی طرح تشریف لائے, آہستہ سے سلام فرمایا, اور سلام فرمانے کے بعد چپ کر کے مسجد نبوی میں تشریف لے کر عبادت فرمائی. حضرت مقداد کہتے ہیں اب میرے اوپر دوبارہ شیطان سوار ہو گیا. اس نے مجھے میرے دل میں ایک اور وسوسہ ڈالا. اس نے کہا دیکھ تو نے اللہ کے رسول کے حصے کا دودھ تو نے پی لیا. اب یہ ہے کہ اب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے دودھ نہیں ہوگا. جب دودھ نہیں ہوگا تو پھر وہ دودھ نہ دیکھ کر تیرے لیے دعائے ضرور فرمائیں گے, بد دعا فرمائیں گے. انہی کے انداز پر بات کروں. میرے آقا کی دعا کو ہم لوگ بد کی لفظ سے تعبیر نہیں کرتے, اسی انداز پر گفتگو کریں. جب وہ دعائیں ضرور کریں گے ظاہر میں تو اے مقداد تو ہلاک ہو جائے گا. اب تیری دنیا میں چٹ تو آخرت بھی چٹ, دونوں ختم. اب تیرا کیا بنے گا؟ اب کہتے ہیں جناب میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا. پھر اب حضور علیہ السلام واپس جب آئے تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے برتن کھولا, اس میں دودھ نہیں پایا. اب میں لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. جب دودھ نہیں پایا اب حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھایا. اب کہتے ہیں اب میں سمجھ گیا, بس اب آئی میرے خلاف, میری شامت آئی, میرے خلاف دعا آئی, میرے خلاف بس اب آئی دعا. اب میری خیر نہیں ہے, دنیا تو پہلے بگاڑی تھی, آخرت بگاڑ لی تو نے اپنی. حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم اطعم, اللہم من اطعمنی اطعمہ. یا اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا, جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا. یہ بات کہی اور حضور علیہ السلام پھر اپنے حجر مبارک میں تشریف لے گئے. اب کہتے ہیں کہ اب میں اٹھا وہاں سے, اب میں نے کہا یہ تو سارے میرے خیال کی برعکس کا کام ہو گیا. میں اٹھ کر گیا بکریوں کے بعد, میں نے دیکھا تینوں بکریوں کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. میں نے اس کو دھویا اور دھونے کے بعد میں نے برتن میں دودھ اکٹھا کیا اور میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہ یا رسول اللہ حضور آپ دودھ نہ فرمائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے مقداد کیا آپ نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا؟ میں نے کہا حضور آپ نہ فرمائیں. میرے آقا نے نوٹ فرمایا. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے اور پیش کیا.
تو پھر میرے آقا نے فرمایا اے مقداد آپ پیے، میں نے کہا حضور آپ مت فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان پھر تیسری مرتبہ پھر میں نے پیش کیا، اللہ میرے آقا نے انہیں فرمایا مقداد آپ نے پیا، میں نے کہا حضور آپ پیئے۔ جب یہ بار بار جب میں نے پیش کیا تو اس کے بعد پھر جب میں سمجھ گیا کہ اب میں حضور علیہ السلام کی دعا کا مستحق ہو گیا ہوں، یا اللہ تو اسے سیراب فرما جس نے کہ مجھے سیراب کیا، تو اس کو کھلا جس نے کہ مجھے کھلایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشائے امام اہل سنت، جگر گوشائے امام اہل سنت۔ سبحان اللہ۔